بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ لمحات اتنے معتبر اور مکرم ہوتے ہیں کہ جو ان کے عزت و وقار اور توقیر و مرتبہ کی علامت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جنگ ستمبر جو ہے، پاکستانی قوم نے اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ سرحدوں کو پامال کرنے کی دشمن کی کوشش کو ناکام بنا دیا، حتیٰ کہ دشمن جو ہے وہ اسلحے کے لحاظ سے اور عددی لحاظ سے بہت ہی واضح برتری میں تھا، لیکن ہماری قوم اور ہماری سپاہ نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس لحاظ سے میں آج کچھ بین الاقوامی اخباروں میں شائع ہونے والی خبریں جو ہیں وہ بیان کروں گا۔ انڈونیشیا کے اخبار ڈی جکارٹا نے 9 سپتمبر 1965 کو لکھا کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی حملہ کر سکتی ہیں، اور پاک فوج نے صرف 2 دنوں میں ہی بھارتی 30 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی اخبار ٹاپ آف نیوز واشنگٹن نے بھی 10 سپتمبر 1965 کو لکھا، پاکستانی فوجیوں سے مقابلہ کرنے والی پہلی بھارتی ریجمنٹ جم کر مقابلہ نہ کر سکی، اور بھارتی فوج اپنی تمام ساز و سامان، توپ خانہ، سپلائز، دیگر سامان اور اپنے اضافی کپڑے تک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ بھارتی دی انڈین ہیرالڈ نے بھی 15 سپتمبر 1965 کی اشاعت میں تحریر کیا، بھارت ایک فیصلہ کن کارروائی کے لیے بھاری بختر بند لشکر کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوا، لیکن پاکستان کی فوج ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور اس نے انڈیا کے دستوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایک اور بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ اسی مہینے 16 سپتمبر کی اشاعت میں کہ دشمن پاکستان جس تیز رفتاری اور غیظ و غضب سے تمام محاذوں پر لڑ رہا ہے، اس صورتحال کے پیش نظر بھارت کی تمام فوج کو پاکستانی علاقوں میں پیش قدمی ہرگز آسان نہیں۔ دی ٹائمز ویکلی نے 17 سپتمبر کو 1965 کو اشاعت کیا، بیشتر فوجی مبصرین کا خیال ہے کہ جنگ توقع کے مطابق ہے، مطلب یہ کہ پاکستان کی نہایت مختصر فوج ہے، لیکن وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہے اور بھارتی فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ صلاحیت کی حامل ہے۔ اسی طرح جنگ کے 13ویں روز 19 سپتمبر 1965 کو برطانوی اخبار سنڈے ٹائم نے لکھا، پاکستان کی فضائیہ بھارتی فضائیہ کے جہازوں کو بھگا کر اور صحیح ہدف بنانے کے بعد مکمل طور پر فضائی برتری حاصل کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بھارتی پائلٹ پاکستانی پائلٹوں اور افسروں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے اور ان کی قیادت قابل صد افسوس تھی۔ بھارت مکمل طور پر پاکستانی قوم کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو چکا تھا، جس کا آبادی کے لحاظ سے 1 اور 4 کا تناسب بنتا ہے، جبکہ مسلح افواج کی جسامت کے لحاظ سے تناسب 1 اور 3 کا بنتا ہے۔ 1965 کی جنگ سپتمبر میں پاکستانی مسلح افواج کی کامیابیاں دیکھ کر عالمی میڈیا اس طرف متوجہ ہوا، اور اس طرح پاکستان کی مسلح افواج کا نام عالمی میڈیا میں ایک طاقتور، انتہائی اعلیٰ تربیت یافتہ اور پروفیشنل فوج کے طور پر گونجنے لگا۔ سولوئس کیئر ٹائمز میگزین نے 22 سپتمبر 1965 کو لکھا، اس قوم کو شکست کون دے سکتا ہے جو موت سے کھیلنا جانتی ہے۔ تو ویورز، یہ 6 سپتمبر سے لے کے جب تک جنگ جاری رہی تب تک کے مختلف اخباروں کے وہ تراشے تھے جن میں انہوں نے مختلف دنیا کے مختلف لوگوں نے تسلیم کیا، ملکوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ انتہائی قابل فوج ہے، اور پاکستان کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا برابری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے دشمن کو اندر داخل ہونے کی اس کی جو جرت تھی اس کو خاک میں ملا دیا، اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے، اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور دشمن کو واپس جانا پڑا۔ اس لحاظ سے پھر مختلف گلوکاروں نے ملکہ ترنم نور جہاں، مہدی حسن، عنایت حسین بھٹی کا ایک نغمہ ہے جس میں انہوں نے بیان کیا گیا ہے، عنایت میں، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح مطلب نسیم بیگم ایک گلوکارہ تھی، انہوں نے لکھا، انہوں نے پڑھا، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ مطلب انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ مسعود رانا جو تھا اس نے کہا، مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن،
ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. اسی طرح مطلب مختلف ملکہ ترنم نور جہاں نے بڑے نغمے گائے. اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. مطلب یہ سارے گلوکار اداکار انہوں نے لوگوں میں جذبہ ڈالا، پاک فوج میں جذبہ ڈالا، اور انہوں نے دشمن کو وہ ضرب لگائی کہ الحمدللہ دشمن دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے میلی نظر جو ہے وہ اپنے اس پاک دھرتی کی طرف کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.